بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ پاکستان میں عدالتیں ہم پاکستانیوں کی اور پاکستان کی کیا عزت کرا رہی ہیں، یہ ایک میرا اہم ترین ٹاپک ہے، اس کو آگے چل کے بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا بحیثیت امہ مجموعی طور پر جی ہاں ہم نے کیا تماشا بنایا ہوا جی۔ قطر میں اتوار کے روز پھر تمام مسلم امہ کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ معافی مانگنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اسرائیل پلیز یہ گال میں نے دیا تھا تو یہ والا گال بھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ شاید یہی وجہ جس طریقے سے ایز اے اجتماعی طور پر مسلم امہ کا جو تماشا بن گیا اس وقت، سر حیران ہو جائیں گے۔ میں انہی چیزوں کو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے۔ سر مزے کی بات، میرے ملک پہ حملہ ہوا ہے اور میرے ہی ملک کے وزیر اعظم کو بلا کے امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مذمت کرتے ہیں۔ سر میرے ملک پہ حملہ ہوا ہے، جنازے میرے ملک پہ اٹھے ہیں، یعنی قطر کے اندر لوگ مرے ہیں، قطر کی سوورنٹی کو پامال کیا گیا ہے۔ یہ والی حالت ہے سر، یہ اوقات ہے ان کی۔ دیں کروڑوں ڈالر کے جہاز، دیں سونے کے پانی کی فوار، دیں زلفوں کے ذریعے استقبال اور دوشیزاؤں کے ذریعے استقبال، پھر یہ نکلتا ہے سر۔ اور حالت سنیں جی، القسام بریگیڈ نے اس کی اپیل تھی اور اردن کے دارالحکومت عمان میں غزہ کے لیے نماز تہجد ادا کی گئی ہے۔ سر میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے ایکٹ کے اوپر۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، القسام بریگیڈ حماس نے ریکویسٹ کی اور پھر اردن میں نماز تہجد ادا کی گئی۔ سر نمازوں سے تھوڑی مومن کامیاب ہوا ہے، مسلمان تاریخ میں نمازوں سے تھوڑی کامیاب ہوئے ہیں بھائی۔ پھر تو کوئی غزوہ ہی نہ ہوتا، پھر تو وہ غزوہ ہی نہ ہوتا۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ہمراہ سر تہجد کی نمازیں پڑھتے تو پھر اسلام پھیلتا جاتا پھیلتا جاتا پھیلتا جاتا۔ میں یہ حیران ہوں، یہ کتنی بڑی خبر کہہ کے ترک میڈیا نے اس کو شیئر کیا ہے، یعنی ان کے اپنے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا کہہ رہا ہے جی۔ ادھر اسرائیلی چینل 12 کیا کہتا ہے، انہوں نے کہا نیتن یاہو اتوار کے روز امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایک منصوبہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اتوار کے روز یعنی پرسوں، جس کے تحت اگلے ماہ سے فلسطینیوں کو غزہ سے ہوائی اور سمندری راستوں سے نکالا جائے گا۔ یعنی پورا غزہ ملیا میٹ تو ہو چکا، اس کو خالی کرنا ہے اب ملبوں سے لوگوں کو ہٹانا ہے اور وہاں نئی اسرائیلی آبادیوں کو لے کے آنا۔ انہوں نے کہا جی باقاعدہ پلان دینے لگے ہیں، اگلے ماہ سے، اگلے ماہ 18 دن رہ گئے، فلسطینی کو غزہ سے ہوائی اور سمندری راستوں سے نکالا جانا۔ وہ اس پلان پہ سر، اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ بتاتا ہوں جی۔ ترک صدر، اب یہ سب سے ڈینجرس موومنٹ ہے، ترک صدر 15 ستمبر کو قطر کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں، منڈے کے روز 15 ستمبر کو۔ محمد بن سلمان رات کو ہوا ہے یہاں قطر میں، اظہار یکجہتی کی اور بڑا ایئرپورٹ پہ آئے اور یہ سب کیا، سعودی ولی عہد صاحب نے۔ پاکستان کے وزیر اعظم پہلے ہوا ہے، ابھی اتوار کو میرے خیال غالباً دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ اور حیرانگی کی بات سنیں، امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے دوحہ میں حماس رہنماؤں پہ حملے کے بعد صدر ٹرمپ نیو یارک میں قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ لو سر، قطر پہ ہی حملہ ہوا اور امریکہ کی ہی امہ بچہ ہے اس کی کہ وہ اس کی تردید کر رہے ہیں اور وہ کنڈولنس لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ صاحب آپ دیکھ لیں، آپ حیثیت کیا ہے آپ کی، امریکہ اور اسرائیل اور یورپی دنیا کی نظر میں آپ کی حیثیت کیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں انہی صاحب نے دی تھی نا چابی جہاز کی، بوئنگ جہاز دیا تھا، یہ حالت ہے جی۔ ہاں، عرب و اسلامی ممالک اسرائیلی حملوں سے متعلق اتوار کو دوحہ میں ہنگامی اجلاس کریں گے۔ عرب و اسلامی ممالک تو ظاہری بات ہے پھر اب پاکستان میں دوبارہ پہنچے گا۔ جی ہاں، دعوت دینا ذرا ایران کو، اس میں دعوت دینا ذرا یمن کو، اس میں ان کو پتہ دعوت دینا لبنان کے سوا پتہ چلے۔ سر 6 ملکوں پہ حملہ کر چکا ہے اسرائیل، مسلم ممالک پہ، میں ایسے نہیں تڑپ کے بول رہا، 6 ملکوں پہ، ایران 1، یمن 2، عراق 3، اور قطر 4، سیریا 5، شام 5، اور اب اردن کے اوپر ہوا، لبنان 6 ملکوں پہ عمل ہو چکا جی، اور اب اردن پہ ہوا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا جی۔ اور عرب سکولرز بتاؤں گا کیا رہے ہیں، سنیں آپ ان کی حالت دیکھیں سر۔ عرب سکولرز کہتے ہیں کہ قطر اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ملٹری کارروائی کر سکے۔ اللہ اکبر، اس پوزیشن میں نہیں ہے سر، باتیں بوتے بھی کیا کوئی بھی نہیں کر رہے۔ ابھی تک تو وہ یہ انٹیلیجنس جائزہ لینے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ حملہ کیسے ممکن ہوا۔
دوحہ حملے میں امریکہ کا کردار واضح ہے اور اس وقت مزید گھناؤنا سمجھا جائے گا جب معلوم پڑے گا کہ اسرائیلی F-35 اپنا ریڈار سسٹم آف کر کے حملہ کر رہے تھے، تاہم دوران حملہ تمام ریڈار معلومات امریکی سسٹم فراہم کر رہے تھے۔ کیسی بات ہے! یہ قطر کے اندر باتیں چل رہی ہیں۔ قطر ان تمام معاملات کو گہری حساسیت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اس نے امریکہ کے ساتھ اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی میں توازن قائم رکھا تھا، لیکن قطر نے اپنی سالمیت کو اس وقت بھی گروی رکھ دیا تھا جب امریکہ اور ایران نے ملی بھگت سے وہاں موجود امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنوایا۔ ایران کا حملہ اسرائیل کے لیے بھی گرین سگنل ثابت ہوا۔ ترکی میں حماس قیادت پر اسرائیل حملہ کرنے کی کبھی جسارت نہیں کر سکا، کیونکہ ترکی نہ تو دنیا سے کٹا ہوا ایران ہے اور نہ ہی سفارتکارانہ کردار کا حامل قطر۔ ترکی پر اسرائیلی حملے سے یورپ سے امریکہ تک بہت سارے توازن ٹوٹ جائیں گے۔ یورپ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کی وجہ سے نیٹو اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ روس یوکرین جنگ کے بعد ایک صورتحال کا سامنا ہے۔ ترکی نیٹو کی دوسری بڑی طاقت ہے، وہ بیک وقت امریکی ٹاپ رول میں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ترک انٹیلیجنس ہمیشہ حماس قیادت کو فول پروف سیکیورٹی اور تحفظ دیا ہے، لیکن کیونکہ ریاست انہیں حریت پسندوں کا لشکر کا ٹیگ لگا چکی ہے تو اس لیے اب حفاظت ممکن نہیں تھی۔ یہ سر ادھر تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور سنیں اردن میں آج فوج داخل ہو گئی اسرائیلی، اور سر معصوم فلسطینی جو اردن کے اندر پناہ گزین تھے ان تم کو لائن بنا کے ہاتھ باندھ کے یوں لے کے جا رہے ہیں کہ چلو گرفتار کر کے۔ اردن اسلامی ملک، اسرائیلی فوج داخل اور لے گئے۔ اس سے بڑا کیا حملہ ہوگا یار، اس سے بڑا کیا حملہ ہوگا؟ اسرائیل کا جو نمائندہ ہے اقوام متحدہ میں، سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دہشت گرد لیڈر جہاں بھی چھپیں گے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، چاہے مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی کونا ہو۔ سر یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری پوزیشن ہے۔ اتوار کو ایک اور اجلاس ہوگا، اور نہیں ایسے تھوڑی۔ ہاں ترکی پہنچ رہا ہے، ترکی اگریسو ہے اس معاملے میں، دیکھیں تسلیم تو اس نے بھی اسرائیل کو کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں جی۔ اتر میں پاکستان کی عدالتوں میں کیا تماشے لگے جی، وہ ذرا سن لیں۔ پاکستان کی عدالتوں میں جو تماشے لگے ہیں اس کے مطابق جی آپ کو پتہ ہے ایمان مزاری صاحبہ نے بڑا سیریس لے لیا تھا، جسٹس ڈوگر صاحب نے یہ ڈیمانڈس کو، تو جسٹس ڈوگر صاحب نے آج اس سے متعلق اپنی وضاحت دے دی۔ انہوں نے کہا بڑا سیریس لے لیا ہے ایمان مزاری والی بات کو، سوشل میڈیا پر چل پڑا نا کہ یہ آپ نے دھمکی ہراس کیا انہیں۔ تو جسٹس ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس پر وضاحت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو میری بیٹیوں کی طرح ہے، میں کل اسے سمجھا رہا تھا، میں تو بطور چیف جسٹس بڑا ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا، میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلافات کر سکتی ہیں، ذات پر بات نہیں کرتی۔ میں نے تو کہا کہ میں پکڑ لوں گا اس بات کو کہ کل سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ہادی صاحب کھڑے تھے، میں نے کہا تھا کہ انہیں پکڑ کے لے جاؤ، میں نے تھوڑی کہا کہ میں پکڑ لوں گا، توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا۔ میں نے بچوں کی طرح سمجھایا، لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی، بار بار کہتی کہ بنیادی حقوق کیا اس کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہے؟ ڈوگر صاحب آپ نے کیا تھی کورٹ کے بنیادی حقوق جائیں 26ویں آئینی ترمیم کے نظریے میں آپ آئے ہیں، پہلے ذرا اس کی بات کریں۔ کورٹ کے بنیادی حقوق آپ لیں، اس کو ایمان مزاری نے نہیں آپ کو دینے۔ سنیں اس پہ جو رد عمل آیا وہ سن لیں، ایمان مزاری بھی کسی سے پیچھے ہٹی بھی نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا پہلے تو چیف جسٹس نے مجھ سے بدتمیزی کی، مجھے میرے کام کی جگہ پہ ہراس کیا اور کھلی عدالت میں مجھے دھمکی دی، اور اپنے کیے پہ شرم کرنے کی بجائے آج بھی سیکسیسٹ ریمارکس پاس کر رہے ہیں۔ میں تو نہ ان کی بیٹی ہوں اور نہ ہی میں بچی ہوں، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں۔ طوفان بدتمیزی کر کے اب کہتے ہیں میری بات صحیح نہیں کورٹ کی، آج پھر سیکسیسٹ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ سر وہ تو ڈوگر صاحب کو ناک آؤٹ پنچنگ پہ پنچنگ ہو رہی ہے، سونے پہ سہاگا حامد میر صاحب نے کہہ دیا نا۔ انہوں نے کہا ان طاقتور لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وکیل پر توہین عدالت لگ جائے یا کسی صحافی پر پابندی لگ جائے یا FIR ہو جائے تو کسی سیاستدان کو جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے۔ نہیں جناب، کیریئر اس کا تباہ ہوتا ہے جو طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اور پھر لوگ اسے منہ ہی نہیں لگاتے۔ مثالیں موجود ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ ڈوگر صاحب کو حامد میر صاحب نے جواب دیا ہے، جواب تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی دیا ہے لکھ کے آج ایک فیصلے میں۔ انہوں نے کہا ججز کو صنفی طور پر حساس اور انصاف پر مبنی زبان استعمال کرنی چاہیے، جو خواتین کو خود مختار شہری تسلیم کریں۔ یہ بچی بچی کیا ہوتا ہے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ سر وہ اس طریقے سے آئے ہیں۔ تو یہاں یوں تماشا لگا، اور تماشا اور بھی کسی جگہ پہ لگا ہے سر۔
سب سے پہلے آج باقاعدہ طور پر سماعت تھی توشہ خانہ 2 کی، جیل کے اندر نہیں ہوئی، باہر ہوئی، وہ 15 تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست بھی جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے۔ وہ ڈوگر صاحب جنہوں نے کل اپنے آپ کو حکم دیا تھا، ان کے پاس یہ ایک اور درخواست آ چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر حالت یہ ہے، ایک بڑا مقدمہ تھا جی، مریم نواز صاحبہ 2020 میں نیب کی عدالت میں پیش ہوئی تھی، پتھر شتر پھینکے تھے، آج مکمل طور پر اخراج رپورٹ عدالت میں پولیس نے پیش کر دی۔ انہوں نے کہا نہ ہی مریم نواز صاحبہ کے خلاف کوئی الزامات ثابت ہوئے، نہ اس دن یہ واقعی کوئی نہیں ہوا، پتھر کس نے پھینکے کسی کو نہیں پتا، نیب کے اوپر پولیس کے اوپر لوگ زخمی تھے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، بات آگے تک لے کے نہیں جانی۔ ایک اور تماشا سنیں، زرتاج گل صاحبہ کو باقاعدہ طور پر ان کے خلاف جو نااہلی کی جو درخواست تھی تو انہوں نے اسٹے دیا ہوا تھا، عدالت نے درخواست خارج کر دی، انہوں نے کہا متعلقہ کورٹ جائیں، لاہور ہائی کورٹ جائیں، ان کے اوپر آلریڈی 10 سال کی سزا ہو چکی ہوئی ہے، جائیں گی تو گرفتار ہو جائے گا، تو پشاور ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ بڑا مذاق اڑا پاکستان کی عدالتوں کا جی، بڑا زبردست مذاق اڑا جی، اور اس مذاق میں یہ ہوا جی، توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل روکنے کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، ایک ٹرائل روکنا ہے ایک سزا معطلی کے حوالے سے، یہاں یہ چیز ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے سر، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جبری گمشدہ لوگوں کا جو بینچ ٹوٹا تھا نا، اس بینچ پہ آج بولے ہیں سب، ہے کوئی نہ کوئی حرارت تو ہے، بولنے والے تو ہیں۔ انہوں نے کہا 6 مارچ کو یہ بینچ ٹوٹا تھا، پھر خود ہی یہ بینچ بھی لاپتہ ہو گیا، اس ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، ہماری کورٹ کتنا ڈرتی ہے کہ دوبارہ لارجر بینچ ہی نہیں بنایا، وہ کتنا ڈرتے ہیں کہ کیس کورٹ میں آئے گا تو وزارت دفاع کو جواب نہیں ہونا پڑے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی سسٹم کو اس طریقے سے کھڑکا رہے ہیں، وہ کھٹکھٹا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جی۔ بہرحال آج سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف نے جو قائمہ کمیٹی سے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا، اس سے متعلق خبر یہ آئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان قائمہ کمیٹیوں کے استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ ادھر علی امین گنڈا پور صاحب کو جو صوبائی قیادت ہے، انہوں نے خط لکھ کے بولا کہ عمران خان کی ہدایت پر عمل درآمد کریں ورنہ، یہ کہا انہوں نے، اور علی امین گنڈا پور سے مطالبہ کیا۔ انہیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپریشن نہیں ہونے دیں، عمران خان ڈرون سے حملے نہیں ہونے دیں، عمران خان نے ملن مائز بل سے متعلق جو بات کی اس پہ بھی آپ نے عمل نہیں کیا، فوراً عمل کریں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے، کسی قسم کی اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہوا سر پاکستان میں، لیکن سر سب سے بڑی خبر یہ ہے، قطر اپنا افسوس کروانے کے لیے، اپنا پرسہ دلوانے کے لیے امریکہ خود جا رہا ہے نا، مزے کی بات۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔